بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ، سبق نمبر 67 میں ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل پڑھتے ہیں۔ عبارت یہاں سے آج ہم پڑھیں گے وَإِن مَرَّتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ، اور انشاءاللہ آگے تک ہم جائیں گے وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً، یہاں تک انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ وَإِن مَرَّتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ لَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُ، اگر کوئی عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو یہ نمازی کی نماز کو توڑنے والی نہیں ہے، اس کی نماز کو قطع نہیں کرے گی۔ یہ مسئلہ یہاں پہ عورت کی صراحت کے ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ اہل ظواہر کے نزدیک عورت اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے، کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے، تو ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں لقولہ علیہ السلام لا يقطع الصلاة مرور شيء، کہ کسی بھی چیز کا نمازی کے آگے سے گزرنا وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، الا ان المار آثم، الا یہ کہ گزرنے والا اگر وہ سجدے والی جگہ سے ہی گزر رہا ہے نمازی کے اور بیچ میں کوئی سترہ وغیرہ نہیں لگایا ہوا، تو اس صورت میں گزرنے والا یہ گناہگار ہوگا اگر جان بوجھ کر گزرے گا۔ لقولی علیہ السلام لو علم المار بین یدی المصلی، اگر مصلی نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے ماذا علیہ من الوزر، کہ اس کے اوپر کتنا گناہ ہے، بوجھ ہے، لوقف 40، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا۔ اب راوی کو شک ہے کہ 40 دن کہا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا۔ وَإِنَّمَا يَأْثَمْ، گناہگار کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ گناہگار کب ہوگا؟ فرماتے ہیں اِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ، جب وہ نمازی کے سجدے کی جگہ سے گزر جائے، علامہ قیلہ، جیسے کہ یہی روایت کی گئی ہے فقہا سے، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حائل، اور نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں کوئی حائل یعنی کوئی سترہ وغیرہ بھی نہیں لگایا تھا۔ دوسری شرط کہ اس صورت میں پھر وہ گناہگار ہوگا۔ وَتُحَاذِي أَعْضَاءُ الْمَارِ أَعْضَاءَهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الدُّكَانِ، اور گزرنے والے کے اعضاء وہ نمازی کے اعضاء کے برابر میں آ جائیں سامنے سے گزرتے ہوئے، اگر نمازی وہ دکان یعنی کسی چبوترے یا اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں گناہگار تب ہوگا گزرنے والا کہ جب وہ بھی اتنا ہی اونچا گزر رہا ہو، یا کم از کم وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ گزرنے والے کے قد کے برابر اونچا نہ ہو، بلکہ اس سے کم اونچا ہو، تھوڑا سا اونچا ہو، فٹ 1.5 فٹ، اور اس صورت میں جب اعضاء برابر میں آ جائیں، یعنی پاؤں بھی، اور اگرچہ چبوترے میں ہے لیکن اگر پاؤں اور باقی جسم وہ گزرنے والے کا بالکل سامنے آیا ہے تو محاذی ہو گیا، تو اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ اگر وہ اتنا اونچا ہے کہ گزرنے والا بالکل نیچے سے گزر رہا ہے اور یہ اونچا ہے، تو اس صورت میں سامنے گزرنے سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ روایت ہے کہ عورت اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقطع الصلاة شيء، نماز کو کوئی بھی چیز نہیں قطع کرتی۔ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، کہ جتنا ہو سکے تو آگے تم گزرنے والے کو اشارے کے ذریعے سے یا اس کو تھوڑا سا اس کو مس کر کے اس کو اپنے آگے سے دور کرنے کی کوشش کرو اور اس کو روکو، کیونکہ اس طرح کا گزرنے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کا مطلب یہ کہ وہ گناہ کا کام کرتا ہے کہ وہ سامنے سے گزر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے گزرنے کی ممانعات بھی جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ ابو نظر راوی کہتے ہیں لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر وہ اس کے سجدے کی جگہ سے گزر رہا ہے
اور بیچ میں نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں حائل بھی کوئی نہیں ہے، یا اگر نمازی تھوڑا اونچی جگہ پر ہے تو یہ بھی اتنا اونچا ہو کہ اس کے اعضاء اور نمازی کی اعضاء آپس میں بالکل برابر میں آ جائیں، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ وَيَنبَغِي لِمَن يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ أَن يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرًا۔ نمازی اگر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں نماز ہی پڑھ رہا ہے، اس صورت میں ہر ایک احتیاط کرے گا اس کے سامنے سے گزرنے کی۔ لیکن اگر صحرا میں یا کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شخص نماز میں نہ ہو، اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کوئی سترہ، یعنی اپنے بالکل محاذات میں قبلے کی طرف وہ ایک ایسی ڈھال سی تقریباً ایک ہاتھ، یعنی کونیوں تک جتنا ہاتھ کی لمبائی ہے اتنی اونچی، وہ سامنے کوئی ڈنڈی یا کوئی اس طریقے سے کوئی عصا یا اس طرح کی کوئی چیز سامنے کھڑی کر دے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کے آگے سے گزرے نہ کہ اس کے اندر سے۔ لقول علیہ السلام اذا صلى احدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترا، کہ جب تم میں سے کوئی صحرا یعنی کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کوئی سترہ وغیرہ لگائے۔ میں مقدارها، یہاں سے سترہ کی مقدار کا بیان ہے کہ مقدارها ذراع فصاعدا، اس کی مقدار کم از کم ایک ذراع ہونی چاہیے، اور ایک ذراع کا مطلب وہ ایک ہاتھ ہے، یعنی کونی تک کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اتنی زیادہ، تقریباً 1.5 فٹ سے زیادہ، 1.5 سے 2 فٹ کے درمیان ہو، یہ اس کی مقدار ہے لمبائی، اس سے زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ لقول علیہ السلام ايعجز احدكم اذا صلى في الصحراء يكون امامه مثل مؤخرة الرحل، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ اگر وہ صحرا کے اندر نماز پڑھے تو اس کے سامنے وہ کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ سواری کے اوپر جو کچاوا رکھ کے پیچھے سوار ٹیک لگاتا ہے، تو ٹیک لگانے جتنی لکڑی جتنی ہوتی ہے جس کے ساتھ سر تک وہ پہنچتی ہے، اتنی لکڑی کی مثل اس کے سامنے ہونا چاہیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے صحرا کے اندر۔ تو یہ مقدار بتا دی، اور وہ اتنی ہوتی ہے تقریباً ایک ذراعی ہوتی ہے۔ صحرا میں نماز پڑھنے سے متعلق ہے کہ لم یکن معہ عصا فلیخطط، یعنی کہ اگر وہ صحرا کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ کوئی عصا وغیرہ لگائے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی خط کھینچے، اور خط کھینچنے کا اگرچہ ذکر آیا ہوا ہے روایات میں، لیکن یہ کہ دوسرے روایات میں یہ کہ خط کھینچنے سے گزارا نہیں ہوگا، اس سے تو اگلے بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص نماز میں ہے۔ اور اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، یعنی کجاوے کی پچھلی لکڑی جتنی اگر اس کے سامنے ہو تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار یہ دیکھیں یہ جو روایت تھی اس سے اہل ظواہر نے روایت کی کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں عورت، گدھا اور کالا کتا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو ہمیں گدھوں اور یعنی عورتوں کو کتوں کے برابر کر دیا ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے سترے سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کے اندر مکہ کے قریب مکہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی 2 رکعت، چونکہ سفر میں تھے، اور آپ نے سامنے آنازہ، ایک بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نیزہ، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عصا جو نیزی کی طرح کا ہوتا ہے عصا، وہ سامنے اپنے لگایا اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو سترہ کی مقدار کا پتہ چلا کہ اس کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے۔ اب اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے اگر سامنے سترہ ہو؟ فرماتے ہیں وقیل ینبغی ان تکون فی غلظ الاصبع، انگلی جتنی موٹائی تو ہونی چاہیے، لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعید، اس لیے کہ اس سے چھوٹی اگر ہوگی تو وہ دیکھنے والے کو دور سے دکھائی نہیں دے گی، تو پھر وہ مقصد جو تھا کہ نمازی کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ فلا يحصل المقصود، مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ ويقرب من السترہ، فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ سترہ کے قریب ہو کر نماز پڑھے، اگر دور ہوگا تو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الی سترۃ فلیدن منہا، اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے سترہ کے سامنے رکھے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے۔ وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَى الْأَيْسَرِ، سترے کو
اپنے دائیں بہویں یعنی اپنے جو چہرہ ہے اس کے دائیں آنکھ کے اوپر جو بہویں ہیں اس کے برابر میں کر دے یا بائیں بہوؤں کے برابر میں کر دے، بالکل سامنے ناک کی سیدھ میں نہ کرے۔ وہ بھی ورد الاثر، اس کے بارے اسی کے اوپر روایت بھی ہے۔ یہ روایت ہے، راوی کہتے ہیں مقداد بن اسود کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی عود ولا عمود ولا شجرۃ الا جعلہ علی حاجبہ الایمن او ابی الایسر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی لکڑی کی طرف نماز پڑھی ہو یا کسی ستون کی طرف یا درخت کی طرف، مگر اس کو اپنے دائیں بہوؤں کی طرف یعنی آنکھ کی طرف یا بائیں آنکھ کی سیدھ میں اس کو رکھتے تھے۔ ولا بأس بترک السترۃ اذا امن المرور ولم یواجہ الطریق، اور سترہ کو ترک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آگے سامنے سے گزرنے سے نمازی کو امن ہو، ولم یواجہ الطریق، اور اس نے راستے کی طرف کا رخ بھی نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت میں اگر سامنے سترہ نہیں بھی رکھتا تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ امن ہے تو لہٰذا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وسترۃ الامام سترۃ للقوم، اب یہ کہ سترہ حکمیہ کا ذکر ہے کہ امام کا سترہ یہ قوم کا سترہ ہوتا ہے، لہٰذا مقتدیوں کے لیے الگ الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں صرف امام کا سترہ کافی ہے۔ اگر مقتدیوں کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو گناہگار نہیں ہوگا، امام کے سامنے سے گزر گیا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ لأنہ علیہ السلام صلی ببطحاء مکہ، مکہ کے اندر بطحاء مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، الی عنزہ، عنزہ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا تھا اس کی طرف، یا نیزہ اس کو سامنے گاڑا اور اس کی طرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز پڑھی۔ ولم یکن للقوم سترہ، اور اس دوران جو ہے وہ قوم کے یعنی پیچھے مقتدیوں کو کوئی سترہ نہیں تھا۔ یہ راوی کے اپنے الفاظ ہیں، روایت یہیں تک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ یعنی ایک بنایا ڈنڈا یا عصا جو ہاتھ میں تھا اس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ وَيُعْتَبَرُ الْغَرْسُ دُونَ الْإِلْقَاءِ وَالْخَطِّ، فرماتے ہیں کہ سترہ جو ہے وہ غرض یعنی اس کو زمین کے اندر گاڑنا ضروری ہے، صرف اس کو سامنے چھوڑ دینا طولن یا عرضن یہ کافی نہیں ہے، یا سترہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ صرف آگے ایک لکیر سی کھینچ دینا یہ بھی کافی نہیں ہے راجح قول کے مطابق، کیونکہ اس کا پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ لأن مقصود یہ لا يحصل بھی، اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود یہ تھا کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہ آگے سے نہ گزرے، تو اگر وہ سترہ ہے ہی نہیں ہے تو صرف خط کھینچنے سے یا عصا وغیرہ کو اگر زمین سخت ہے تو صرف اس کو نیچے چھوڑنے سے تو پتہ نہیں چلے گا، اگرچہ کچھ نہ کچھ تو گنجائش بن جائے گی، کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو جائے گا، لیکن وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ وَيَدْرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، اگر نمازی کے سامنے سترہ نہیں ہے تو وہ پھر گزرنے والے کو حتی الامکان اس کو دفع کرے، دور کرنے کی کوشش کرے اشارے کے ساتھ، یا ایک ہاتھ سے آگے اس کو یعنی دھکا تو نہ دے بلکہ ایک ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا اشارہ کر کے بتائے کہ نماز میں ہوں۔ او مر بینہ و بین السترہ، یا یہ ہے کہ سترہ تو ہے لیکن گزرنے والا نمازی اور سترے کے درمیان سجدے والی جگہ سے گزر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جتنا ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی اور پکڑ کر بھی تھوڑا سا، اور اگر جتنا نمازی اس کو اشارے سے بتا سکتا ہے تو اشارے کے ساتھ اس کو حتی الامکان کوشش کر کے اس کو اپنے سامنے سے گزرنے سے منع کرے گا۔ لقول علیہ السلام ادرؤوا ما استطعتم، جتنے تمہارے اندر استطاعت ہے اسی کے مطابق آپ نے آپ سے اس کو دور کرو۔ وَيَدْرَؤُ بِالْإِشَارَةِ، اشارے سے اس کو دور کرے گا۔ کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوالدی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، وہ ان کے دو بچے جو پہلی شادی سے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سامنے آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اشارے سے ان بچوں کو دور کیا تھا۔ اور یدفع بالتسبیح، یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دے، تسبیح کر دے، اگلے بندے کو پتہ چلے کہ میں نماز میں ہوں تاکہ وہ پھر نہ گزرے۔ لما روینا من قبل، تاکہ ہم نے پیچھے روایت کر دی، یعنی پیچھے ایک روایت گزری ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی اس کو کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح کرے، جو ہم نے لا الہ الا اللہ سے متعلق پچھلے سبق کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، اشارہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اگر ایک سے کام چلتا ہے تو پھر
نماز کے اندر زیادہ عمل کثیر کرنے سے تو نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. لأن بأحدهما کفایت، ایک سے کفایت ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا کام نہ کرے. یہ روایت ہے جی کہ سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھے کہ اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. اس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچوں سے متعلق یہ روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجرۃ ام سلمہ فمر بین یدیہ عبداللہ او عمر بن ابی سلمہ فقال بیدیہ، یعنی اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے، فرجع فمرت زینب بنت ام سلمہ، پھر زینب بنت ام سلمہ چھوٹی بچی آ گئی، اس کو بھی اس طریقے سے ہاتھ سے اشارہ کیا، فمزت وہ بھی چلی گئی. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہن اغلب، میں کہ یہ بچے جو ہیں یہ سب سے زیادہ غالب آ جاتے ہیں انسان پر. تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ نماز کے مفسدات سے متعلق بحث مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر ہم مکروہات کا تذکرہ کریں گے. مکروہ تحریمی نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور مکروہ تنزیہی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.